اور انہیں شعور بھی نہیں، وہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ کس وقت وہ مابوس کیے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ سائیکولوجیکلی اللہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، وہ مردہ ہے، ان کے پاس اللہ کی آیت کی روشنی روح نہیں ہے. دوسرے ایک اگر آپ ویسے بھی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ بھی تو تخلیق نہیں کیا، اللہ نے بلکہ تخلیق کیا. آپ دیکھیے فاطر 35 سورت ہے، اس کی 22 آیت، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ. اور نہیں زندہ ہیں اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں، بے شک اللہ جس کو چاہے سنوا دیتا ہے، اور تو ان کو کچھ نہیں سنا سکتا جو قبروں میں ہیں. زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں. بچے کے بھی سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر لکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جسے چاہے وہ سنوا دے. یعنی اگر ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے سنوا دے. کیا سنوا دے؟ اصل اللہ کی آیت کی جو روح ہے، جو وہ روح ہے، میں تو الفاظ بول رہا ہوں عربی اور معنی کے ساتھ، اصل چیز اس کی روح، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے سنوا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم تھوڑی سنا سکتے ہیں. اور آگے اللہ کہتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ. اور جو قبروں میں ہیں ان کو تو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہہ رہا ہے، تو جو قبروں میں ہیں ان کو نہیں سنا سکتا. وَمَا أَنْتَ دیکھیں یہ چھوٹا سا جملہ ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ. اور تو ان کو نہیں سنوا سکتا جو قبروں میں. کہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے یہ بات؟ پہلے ذریعے ان سے کہا کہ بھائی تو نہیں سنا. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کچھ سنانا. اور اگر آپ کہیں گے وہ سنا سکتے تو رسول سے بڑھ کے نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس نے یہ سوچ رکھی بھی ہے کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ، جو کوئی قبر میں ہے ان کو تو نہیں سنا سکتا، تو میں اور آپ اور یہ پہنچے ہوئے لوگ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی نہیں سنا سکتے. اور جو بیچارے ہیں وہ کیا بولیں گے؟ زندہ برابر نہیں ہو سکتا. لگے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. الکہف 18 102 103 104. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ حساب لگاتے ہیں کہ پس وہ میرے علاوہ میرے نوکروں کو اولیاء سرپرست پکڑیں؟ یہاں تھوڑا یہ بھی بھول گئے، بے شک ہم نے جہنم کفر کرنے والوں کے لیے نازل کر رکھی. کہہ دے کیا ہم تم کو خبر دیں کہ کون اعمال کے ساتھ خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش حیات دنیا میں گمراہ ہوئی اور وہ حساب لگاتے تھے کہ وہ اچھے کام کر رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہاں ایک بات یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے جو بندے ہیں ان کو پکڑ رکھا ہے، اولیاء سر پکڑ رکھا ہے. کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ حساب لگاتے ہیں کہ پس وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو اولیاء سرپرست پکڑ لیں؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو اللہ کے بندے ہیں ان کو سرپرست پکڑ لیں. اللہ کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ کو کیسے چھوڑا جائے گا جب اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے آپ؟ یاد رکھیں، جو اللہ کو اللہ کے علاوہ جب کیا جاتا ہے تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھیں گے تو آپ اللہ کو چھوڑیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو اللہ کے علاوہ پکڑا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا بے شک ہم نے تو جہنم اور کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھی ہے، نازل بھی کر رکھی ہے. کہہ دے کیا تم ہم کو خبر دیں، کہہ دے کیا ہم تم کو خبر دیں کہ کون اعمال کے ساتھ خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ اب کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا اور کسی اور کو سرپرست پکڑ رکھا ہے، اللہ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ نے تو کوئی نہیں کہا کہ اگر تمہیں یہ پرابلم ہے تو تم اس طرح 100 بار یہ پڑھو. یہ کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب اللہ نے ایسا نہیں کہا اور اگر میں کر رہا ہوں تو میرے عمل ضائع ہو رہے ہیں نا، وہی لکھا ہوا ہے. کہہ دے کہ کیا ہم تم کو خبر دیں کہ کون اعمال کے ساتھ خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ کون سے اعمال؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو کیونکہ اللہ کے علاوہ اس کو پکڑا ہوا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ تم ایسا کرو.
جو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی آیت کو چھوڑ کر آپ نے اس کو اپنا سرپرست پکڑا ہوا ہے، تو وہ بتا رہا ہے نا ایسا کریں آپ، تو آپ وہ کر رہے ہیں؟ کر رہے نہیں کر رہے؟ اور اب وہ خسارہ میں اٹھائے جا رہے ہیں، خسارے پہ خسارہ پھر بھی کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے خود اپنے تئیں اللہ جو بتا رہا ہے صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور امر کرتے ہیں معروف کے ساتھ، پیچھے پڑتا ہے، اور غیر معروف کے ساتھ نہیں کرتے، بیریوں پہ یہ نہیں کر رہے آپ۔ وہ لوگ جن کی کوشش حیات دنیا میں گمراہ ہوئی اور وہ حساب لگاتے تھے کہ وہ اچھے کام کر رہے تھے، اور یہ اسی کنٹینیوٹی میں الکہف 105 اور 106، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیت کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا کفر کرتے ہیں، پس ان کے اعمال مٹا دیے جائیں گے، پس قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے، اور وہی ہیں جن کی جزا جہنم کے ساتھ ہے، جو انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق پکڑا۔ یہ وہی کنٹینیوٹی میں لوگوں کے بعد مزید اللہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیت کے ساتھ، ان کو اصل میں یہ آیات اور اس سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، یقین نہیں کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو ریئل تھوڑی سمجھا ہوا ہے، اگر ریئل سمجھ لے کہ میری ملاقات پر اپنے رب کی آیت کے ساتھ اور اس کی ملاقات کے کفر کر رہے ہیں نہیں، انکار کر رہے ہیں، ایسا ہوگا نہیں، پس ان کے اعمال مٹا دیے جائیں گے، پس قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں، ان جو انہوں نے جو دیکھیں اللہ کہتا ہے آپ اچھے اعمال کریں تو وزن ہوگا، اچھے اعمال کا وزن اور برے اعمال کا وزن تولا جائے گا، اور اللہ نے آپ لوگ پہ اتنا رحم کیا ہوا ہم سب پہ، ایک نیکی کو ملٹیپلائی کرتا ہے 10 ٹائمز۔ سورہ انعام 6 کی 160 سورہ انعام 6 کی 160 آیت ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے ایک نیکی کو میں ملٹیپلائی کر رہا ہوں 10 ٹائمز، لیکن ایک برائی کا ایک ہی لوں گا میں ویٹ، میں ایک برائی کا ایک ویٹ لوں گا، لیکن ایک نیکی کو 10 ٹائمز ملٹیپلائی کر رہا ہوں میں، تو وہ وزن وہ کرے گا۔ مگر وہ جو اعمال جو ہے صحیح اعمال ہیں، وہ اصلاح عمل جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کے اپنے اعمال ہیں، آپ کے اگر اعمال وہ ہیں جو آپ نے خود کنکارڈ کر کے کہ اس پہ اللہ کہہ رہا ہے وزن نہیں دوں گا میں، وہ وزن میں نہیں ڈالے جائیں گے، وزن میں وہ اعمال ڈالا جائے گا جس کو اللہ نے کہا تھا کرنے کو، وہ کیا تھا، وہ وزن میں ڈالا جائے گا، اس پہ وزن ہوگا، وہ وزن میں آئے گا۔ لیکن وہ عمل جو میں نے اللہ نے کہا نہیں اور میں خود اپنے تئیں کرتا رہا، وہ وزن میں نہیں آ رہا، اس میں وزن میں اللہ کہہ رہا ہے میں وزن نہیں دوں گا، دیکھیے لکھا ہوا قیامت کے ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے، یعنی وہ اچھے کاموں میں وزن نہیں بھرا جائے گا، لیکن اللہ کی ایک آیات ایک عمل کے اوپر آپ نے سن کر عمل کر کے یاد دھیانی رکھ کر اس پہ عمل کیا، وہ وزن میں آئے گا اور 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہوگا، اس کا ویٹ ہوگا، برائی کے پلو سے وہ ویٹ میں آئے گا، لیکن یہ والا وزن میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہتا ہے وہی ہیں جن کی جزا جہنم ہے، ساتھ جو انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق اڑایا۔ کتنا مذاق اڑایا سوچیے آپ، یعنی یہ سمجھیں آپ کی، یا میں اسپیسیفکلی کسی ون پرسن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرلی اسپیکنگ بات ہو رہی ہے، یہ یہاں کی بات نہیں، کہیں بھی جہاں اللہ کی آیت کا ذکر ہو رہا ہے آپ سوچئے اس پہ آیت جاننے کا عمل ضروری ہے نا، اگر میں عمل نہیں کر رہا تو میں مذاق اڑا رہا ہوں، سیریسلی نہیں، مذاق میں لے رہا ہوں اس بات کو، مذاق سمجھو صاحب۔ اب یہ اچھا یہ اب ایک طرح سے قیامت کے دن الفرقان 25 اس کی 17 اور 18 19 آیت ہے، اس وقت جب یہ سارے جمع ہو جائیں گے لوگ، یہ ساری باتیں اللہ ایک تو یہاں کی بتا رہا ہے، اب وہاں کی بھی بتا رہا ہے، یعنی جو ایک طرح سے غیب میں ہے کہ ابھی وہاں وہ دن آئے نہیں ہے، لیکن اللہ ابھی سے بتا رہا ہے کہ وہاں کیا ہوگا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا
وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور ایک دن ان کو اکٹھا کریں گے اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ نوکری کرتے تھے، پس وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان نوکروں کو گمراہ کیا یا خود وہ راستے سے گمراہ تھے؟ اور وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے یہ نہ تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اولیاء سرپرست پکڑتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کی آباؤں کو متا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو بھول گئے اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے۔ پس تحقیق انہوں نے تمہیں ان میں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا، پس تم نہ تو دینے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی مدد پھیر لینے کی استطاعت رکھتے ہو، اور تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکائیں گے۔ اب یہ دیکھیے دو گروپ ہیں، ایک تو وہ گروپ ہے جن کو لوگ پکار رہے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو لوگ پکار رہے ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندوں کو پکڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اللہ نے کہلوایا، اس دن لگا سب کو میں جمع کر دوں گا، جن کو وہ اللہ کے علاوہ نوکری کرتے تھے، پس وہ کہیں گے، اللہ ان سے سوال کرے گا کن لوگوں سے؟ جن کو اللہ کے علاوہ جو نیک بندے اللہ کی نظر میں نیک بندے ان کو بھی پکڑا ہوا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ نیک بندوں کو پکڑا، مگر ان کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ فالو نہیں کیا، جس طرح کہ میں بتاؤں گا ابھی فرق دیکھیے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اور ایک دن ان کو اکٹھا کرے گا جن کے وہ اللہ کے علاوہ نوکری کرتے تھے، بس وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان نوکروں کو گمراہ کیا یا خود وہ راستے سے گمراہ تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہماری لیے یہ نہ تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اولیاء سرپرست پکڑتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے آباؤں کو متا دیا، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے اور وہ برباد ہونے والی کام ہو گئے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کو بھی اگر پکار رہے تھے، ان کو پکڑا ہوا تھا، ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ان کو گمراہ کیا، تم نے ان کو کہا تھا گمراہ ہونے کے لیے، یہ خود گمراہ تھے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ہے تو، ہم نے تو آپ کو سرپرست پکڑا، ہم نے تو اللہ آپ کو مانا ہوا تھا، ان کو تو آپ نے متا دیا تھا، انہوں نے متا میں بلا کے اللہ کا ذکر بھول گئے۔ دیکھیے وہ کہیں گے کہ تو پاک، سوال سمجھے، وہ کہے گا کیا تو نے میرے ان نوکروں کو گمراہ کیا یا یہ خود راستے سے گمراہ تھے؟ یہ سوال ہے۔ محمد رسول اللہ ہو یا تمام اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے نزدیک نیک ہیں، ان سے سوال کیا جا رہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، ہمارے لیے یہ نہ تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو اولیاء سرپرست پکڑتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے آباؤں کو متا دیا، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول، حتیٰ نسو ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول گئے اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جن کو ہم نے پکڑا اگر فرض کی اور اطاعت نہیں کی، فالو نہیں کیا، تو جو اللہ اس کے جو نیک بندے تھے انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا ہم نے تو آپ کو پکڑا ہوا تھا، اللہ کو سرپرست۔ اور یہ لوگ جو تھے انہوں نے ذکر بھول گئے، یہ نصیحت بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان کیا تھا، وہ بھول گئے، اور اللہ نے متا دیا ان کو، مال و متا، ساز و سامان دنیا کا، اس لیے بھول گئے۔ پس تحقیق انہوں نے تمہیں، اب اللہ کہہ رہا ہے پس تحقیق انہوں نے، یعنی یہ جو اللہ کے نیک بندے انہوں نے تمہیں ان میں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا۔ یہ وہاں کی بات ابھی بتائی جا رہی ہے کہ جھٹلا دیں گے، وہ آپ ان کا نام پکڑے میں وہ جھٹلا دیں گے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں کیونکہ آپ نے پکڑا ہوا ان کا نام، تو کہتے وہ جھٹلا دیں گے۔ بس تم نے تو اب تم تو کچھ دینے کی استطاعت بھی رکھتے اور نہ ہی تم پھیرنے کے لیے استطاعت رکھتے ہو، کہ اگر سزا اگر مستحق ہو گئے تو اسے پھر بھی نہیں سکتے، جو ہو گیا تو ہو گیا، اور تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکائیں گے۔ یہ اس دن بھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ باقاعدہ کیٹیگوریکلی آپ سے اپنے آپ کو الگ کر دیں گے، یہ وہ نیک بندے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اگر آپ نے ان کو پکڑا، اگر کوئی نیک بندے بھی اللہ کی نظر میں، تو آپ کو اصل میں استطاعت کرنی ہے۔ تو اب یہ 2 آیتیں آخری ختم ہو رہا ہے لیکچر، تو اب ہم کو کیا کرنا ہے، جلدی ہوشیار ہو جائے، پھر دیکھیں قیامت کی ذکر ہو رہا ہے۔ الاحزاب 33 66 67 68 یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔
جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سیدوں کو، سرداروں کو اور اپنے اکابرین کو، بڑوں کی اطاعت کی، بس انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بڑی لعنت۔ اب اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکڑنا ہے؟ یہاں پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ اس دن آگ میں لوگوں کو چہرے الٹ پلٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، یعنی اللہ کو اپنا ولی بناتے، رسول کو اپنا ولی بناتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اپنے ہم نے سرداروں کو، اور یہ سید کی جگہ ہے سادت، سید سمجھتے ہیں، سید اردو لینگویج میں پتہ نہیں کچھ اور ہی خاندان بنا ہوا ہے، سادتنا سیدوں کو، سرداروں کو، اور کبرانا بڑے بڑے سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ خود سوچیں، یہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بڑے جو ہے نا، یہ بڑے تو گمراہ کر رہے ہیں، فضلونا سبیلا، جن کو بڑا کسی اللہ نے بنایا، انہیں بڑا، یہ ہم نے بنایا بڑے، ان بڑوں نے اور ان سرداروں نے، سیدوں نے گمراہ کر دیا، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ بڑے نام ہیں، اگر ناموں سے ڈرایا جا رہا ہوں، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، لیکن ان کے نام کی بات ہو تو یہ بڑے لکھے ہوئے، سادتنا و کبرانا، اکابر، بڑے، انہوں نے فضلونا سبیلا، پس انہوں نے گمراہ کر دیا راستے سے۔ اب وہاں جا کے جب آگ میں الٹ پلٹ ہو رہے تو کہہ رہے ہیں ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اب انہیں دو عذاب دے اور ان پہ لعنت کر، بڑی لعنت۔ بھائی وہاں پر آگ میں جل کے رہے اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، یہ وقت کیا ہے؟ یہ جو وقت ہے، اس وقت، یہ وقت میں اس وقت کی باتیں جو ہیں، تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں انہیں ڈبل عذاب دے اس بات کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بڑوں نے، سرداروں نے، سیدوں نے اور اکابر نے، انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ابھی فیس کریں نا، سامنے کھڑو کے اللہ کی اطاعت کریں، یعنی اللہ کی اطاعت، قرآن مجید کی اطاعت، قرآن میں جو آیتیں ہیں اس میں اللہ کی کیا فرمان ہے، پھر رسول کی طرف، جو رسولوں کا قرآن میں قول ہے، کیا رسول کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے، عیسیٰ رسول اللہ کیا رہا ہے، نور رسول اللہ کیا رہا ہے، یہ زیادہ قریب ہیں اللہ کے، ان کے نام دے کے ان کو یاد رکھیں، ان کو پتہ کریں۔ یہ بڑے یہ جو ان کو چھوڑ دیں گے اللہ اس کے رسول کو، تو یہ بڑے جو ہے، کیونکہ اوپر لکھا تھا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسول، اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کاش ہم، جب چہرے ہمارے آگ میں الٹ پلٹ کیے جا رہے ہیں تو ہم وہاں کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول کی اطاعت کرتے، اور کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا، وہ کہیں گے بے شک اے رب ہمارے، ہم نے اطاعت کی اپنے بڑے سیدوں کی، سرداروں کی، بڑے سید اور سردار جو ان کی اطاعت کی، وہ کبرانا، بڑے لوگوں کی، اکابر کی، فاضلونا سبیلا، بس انہوں نے گمراہ کر دیا ہمارے راستے، انہوں نے راستے گمراہ کرا ہے، کیونکہ ہم ان کو صحیح، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو آگے لکھا ہے وہاں کہہ رہے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے رب انہیں دے ڈبل عذاب اور بڑی لعنت کر دے۔ اور اس کے ساتھ اب یہ آخری آیت ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک دعا بھی اور ایک وہ بھی ہے، فصلت 41 اور اس کی 30 اور 31 اور 32، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاءکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پر ثابت قدم رہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو، اور اس جنت کے ساتھ بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور ہم تمہارے اولیاء سرپرست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تمہارے نفوس چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں ہے جو تم پکارو گے، بخشنے والے، رحم کرنے والے، نازل کردہ سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا ایسا بیہیویئر ہے اس دنیا میں جو ہمیں اپنا بنانا ہے،
کہ بے شک جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ رب سے اگر خالی رب لے لیں آپ، اور آپ یہ نہ لیں پرورش کرنے والا، یعنی ہماری پرورش جو کی جا رہی ہے آیات سے، اگر ہم اپنی پرورش کریں گے تو ہمارا رب پرورش کر رہا ہے۔ تو اگر ہم پرورش کسی اور آدمی کے سائے میں کر رہے ہیں تو اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ یاد رکھیں ان الذین قالوا، بے شک جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ جو ہے ہمارا پرورش کرنے والا ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت رکھتے ہیں، یعنی پھر آپ اس بات میں شک و شبہ نہیں، بالکل قائم رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اللہ تخافوا، یہ کہ تم خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہیں تم غمزدہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور بشارت لے لو اس جنت کا جس سے تم سے وعدہ کیا، کہ جنت کی بشارت کیا لکھا ہے؟ وابشروا، کیا لکھا ہے؟ وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور بشارت ہے ان لوگوں کو جو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جنت کی بشارت مل گئی۔ یہاں لکھا ہے کہ اور بشارت دے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کس سے؟ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور استقامت کرتے ہیں، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ خوف مت کھاؤ، محزون مت ہو، غمزدہ نہ ہو، اور بشارت لے لو اس جنت کی جس سے تم سے وعدہ کیا ہے۔ جو کہتے ہیں پورا لیکچر اگر سمجھ جائیں آپ، ان آج کے بعد سے آپ کا ولی اور سرپرست اولیاء اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت رکھتے ہیں، ہر احکامات کو جو بتایا جا رہا ہے آیت میں، جو کہا جا رہا ہے کرو اس کو کرتے ہیں، اور جس سے منع کیا جا رہا ہے اس سے رک جاتے ہیں، اور ہر زندگی کے اندر فیصلے کرتے ہیں آیت کے مطابق، اور صرف اللہ کے لیے استقامت روکے کر رہا ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، مت خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، مت محزون ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ تو آپ کے اندر جو کیریکٹر چینج ہے، جو اعمال آپ چینج کریں گے، آیت کے ساتھ اپنی اصلاح کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ بشارت ملے گی۔ اور یہاں کہتا ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے اولیاء اس دنیا میں اور فی الآخرۃ، آخرت میں۔ یہی تو لیکچر ہے۔ اللہ ہی تو، اللہ قرآن کیا کہتا ہے اولیاء کے بارے میں، سرپرستوں کے بارے میں، یہاں کہتا ہے نحن، اگر یہ یقین کریں، اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، صرف اس آیت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو کنکلوسیو رزلٹ دے رہی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو یہ کہیں گے، جو اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو کہیں گے ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، استقامت کریں، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پہ نازل ہوں گے فرشتے، اللہ تخافوا، یہ کہ خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، اور محزون نہ، وابشروا بالجنۃ التي، اور بشار جنت کا جس کا تم سے وعدہ کیا ہے، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے اولیاء اور سرپرست ہیں اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تمہارے نفوس چاہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور وہی کچھ ہو جو تمہارے سے، جس کو تم پکارو گے۔ کوئی بھی یہاں پر آڈینس میں اگر اپنی لائف کو چینج کر رہا ہے، جو پاسٹ میں اس سے غلطیاں ہوتی جاتی ہیں اور بار بار اس کی وہ تزکیہ نفس کرتا ہے، تو اس کو باتیں برائی یاد بھی نہیں آتی ہیں، اس کو کوئی یاد بھی دلائے تو اس کا ہاں ہو گیا بھول، یار اب تو یاد بھی نہیں رہا۔ تو نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور اس دنیا میں بھی یاد رکھیں آپ وہ نہیں مانگیں گے، کیونکہ لکھا فی الحیات الدنیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے جو کچھ ہے جو تم چاہو گے، اپنے تمہارے نفوس جو چاہیں، تو یہاں پر اس دنیا میں تمہارے نفوس اس دنیا میں بھی وہی چاہیں گے جو اللہ کی رضامندگی میں شامل ہو، جس میں یہ نہیں کہ میری خواہش چاہ رہی ہے کچھ اور اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، جو اللہ چاہ رہا ہے وہی میری خواہش ہے، تبھی تو میں اپنے نفوس کو قتل کر رہا ہوں۔ نفوس کو قتل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے اپنے نفس کو قتل کر دینا کہ میں وہ سوچ بنا لوں جو اللہ چاہ رہا ہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں جو اللہ کے ہاتھ، تمہارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، وہ اسی طرح اسی کانٹیکس میں ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ اور اللہ کی آیت ایک سوچ بن جاتی ہے، آپ اور اللہ کی سوچ ایک ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہی سوچ بن جاتی ہے، تو وہاں جا کے برا آپ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ جنت سے ابلیس کو نکالا ہوا ہے، تو آپ وہاں جا نہیں رہے۔
تو یہاں لکھا ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تمہیں پکارا جائے گا. نزلا من غفور رحیم، یہ نازل کرتا ہے بخشنے والے رحم کی طرف سے. یہ آپ کو میں بس سمرائز کر دوں، لیکچر ختم ہو گیا، کہ دو قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے سرپرست پکڑا ہوا ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو، رسول کو اور مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے سرپرست ہیں. وہ امر کرتے ہیں معروف کے ساتھ اور غیر معروف کے ساتھ، بہروپے سے روکتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے اعمال اور احکامات کے مطابق صحیح کرتے ہیں. جس چیز کو کہا جائے اس کو کرتے ہیں اور جس چیز سے روکا جائے اس کو روکتے ہیں، اور اللہ اور رسول کو اپنا ہمیشہ ولی مانتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، وہ برائی میں انوالو ہیں اور وہ توقع یہ رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو اللہ کے قرب میں نزدیک ہیں ان کی ہم نوکری کر لیں، ان کی، اور وہ ہماری شفاعت کر دیں گے، وہ ہماری برائیاں وہ لے لیں گے، وہ خطاؤں کو وہ نہیں لے سکتے. وہ ہر آدمی، اللہ کہہ رہا ہے ہر نفس کو اتنی وسعت ہے جو اس نے کمایا، جو اس دنیا میں کہا وہ اسی کے لیے ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر ہے. یعنی اور ہم نے مانگنا اللہ سے کہ تو ہماری پکڑ مت کر، ہم سے خطا ہو جائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب تو ہماری مت پکڑ، ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. تو یہ شفاعت ٹوٹل اس طرح ہو جاتی ہے، ہم نے اسی سے مانگنا ہے، سمجھنا، اسی سے ہم نے مانگنا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، پہ مت بوجھ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں میں. ربنا لا تحملنا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یعنی تو ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے قوم کے لوگوں پر بوجھ ڈالا. تو ہم پہ تب بوجھ نہ ڈال کہ جس کی ہم طاقت نہ رکھے اٹھانے کی. ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم کر دے. تو ہی ہمارا مولا ہے اور ہماری مدد کر کافروں کے لیے. یہ سب کرنے کا طریقہ اللہ نے بیان کر دیا اور ان لوگوں بیان کیا جو اس کے اگینسٹ میں لوگ کر رہے ہیں. تو ان کو برا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم نے یہ لیکچر دینے کا مقصد ہے کہ وہ آئیں اور مزید وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور یہ بتائیں گے کوشچن آنسر کا طریقہ کس طرح ہوگا. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں یہ سوال جواب کا سلسلہ شروع کروں، میں تھوڑا سا بتاتا چلوں. گزارش یہ کہ جن جن لوگوں کو سوالات ہیں وہ ابھی آ کے یہاں پہ کھڑے ہو جائیں. پہلے لیڈیز میں سے پوچھ لوں اگر کوئی آنا چاہتی ہیں سوال کرنے کے لیے. آپ آ جائیے. جی بالکل. السلام علیکم، میرا نام صدف ہے اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت یونس سورہ یونس 10 میں آپ نے بتایا تھا شیخ صاحب نے کہ 107 آیت تھی، اس میں بتایا تھا کہ اور اگر اللہ تمہیں ضرر کے ساتھ چھوئے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے، اور اگر وہ تمہارے لیے خیر کے ساتھ ارادہ کرے بس اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں، اور وہ اپنے نوکروں میں سے جسے چاہتا ہے اس کے ساتھ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کے اس میں شیخ صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ یعنی آیت ہے کہ اگر کوئی اللہ میاں کسی یعنی آزمائش، اللہ میاں نے کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ اور پھلوں کے ساتھ، وہ بھی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی. تو اس میں پھر جو ایک کانسیپٹ ہے معاشرے میں وہ یہ اس طرح سے آتا ہے کہ ہر کوئی اب یہی سمجھتا ہے کہ اس کی آزمائش ہو رہی ہے. یعنی اگر کوئی غلط برا وقت اس کے اوپر یا کوئی کہنا چاہیے سزا اس کو، جیسے کوئی بھی غلط کام ہے یا جو اللہ میاں، میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہر کوئی یہ سمجھ کے بیٹھا ہے کہ یہ میری آزمائش ہے. یعنی کوئی بھی اگر اس کو چیز، کوئی حالات ہیں برے جن سے اس کو سفر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہو رہی ہے. یعنی ہم کس طرح یہ جانیں کہ وہ آزمائش ہے یا یہ کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کو اللہ میاں ہمیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ سزا دے رہا ہے. کون سی آیت بتائی تھی آپ نے؟ سورہ یونس 10 پیج کون سا تھا؟ 107 اور یہ پیج 17. سب سے پہلے تو آپ جو یہ کہہ رہی ہیں اس جو آزمائش کا ہے ذکر، اس میں عذاب کا تو نہیں ذکر ہے؟ نہیں عذاب کا نہیں، اس میں یہ ہے نا سورہ بقرہ کی جو آیت ہے کہ تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، اور صبر کرنے والے تو اللہ کے. میں وہ پہلے اس میں نے جو آیت پڑھی تھی وہی تھا
کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے اور نفس